اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا 10واں پارہ سورۃ توبہ، 9ویں سورت ہے، رکوع نمبر 5 اور 6 تلاوت کی ہے۔ سورت کے اعتبار سے پارے کے اعتبار سے 11 اور 12، آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا بیٹا بنا دینا۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ، اللہ انہیں ہلاک کریں، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، ان لوگوں یعنی کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح کو بھی ایسے ہی کر لیا انہوں نے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ انہیں صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، وہ تو اس تمام شرک سے پاک ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اور وہ رب پاک ہے، سبحانہ اسی کی تعریف ہے، عما یشرکون ان تمام چیزوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار کو کتنا ہے برا ہی لگے، کتنا بھی انہیں اس سے چڑ آئے یا برا لگے، لیکن اللہ ہی نے کافر کو بھی بنایا اور غیر کافر کو بھی بنایا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ اسے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک برا مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق طریقوں سے کھا جاتے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، بالباطل کہتے ہیں ناحق طریقے سے، لیأکلون ضرور وہ کھا جاتے ہیں اموال الناس لوگوں کا مال، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہی کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، ایک دن آئے گا کہ اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کے لوگوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھ داغی جائیں گی۔ وظہورہم، ظہر آپ نے پڑھا ہے نا پیٹھ، ٹھیک ہے نا، اور پیٹھ ایک ہوتی ہے تو وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم دنیا میں اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 12 عشرہ 10 اور 2 شہرن مہینوں کی تعداد، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اسی دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے
اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت احترام والے ہیں، ذالک الدین القیم یہی صحیح دین ضابطہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم لہذا تم ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ اور تم تمام مشرکین سے جہاد کرو، کافتن کما یقاتلونکم کافہ جیسے وہ سب تم سے مل کر جنگ کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں ایک اور زیادتی ہے، یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما اس کی وجہ سے کفار گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال تو اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم تاکہ وہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زین لہم سوء اعمالہم پھر اللہ نے انہی کے لیے ان کے برے اعمال اچھے دیکھنے والے بنا دیے، یعنی کہ پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اب انہیں ان کے برے اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب زنا بھی انہیں اچھا لگتا ہے، شراب پینا بھی اچھا لگتا ہے، خنزیر کھانا بھی، اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کرنا بھی ان کے نزدیک کیا ہے، انجوائمنٹ ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم ما یہ وہی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا نہیں کے لیے، لیکن یہ کیا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے گویا کہ، ٹھیک ہے نا، تمہیں کیا ہو گیا، دیکھیں ما لکم لا تمہیں تمہارے کے لیے، کم تم سب، تو تم سب کو کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض تو تم زمین سے لگے جاتے ہو، یعنی زمین سے چپکنے لگ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا یاد رکھو دنیا کی زندگانی کا فائدہ، فی الآخرۃ الا قلیل آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے، متاع کہتے ہیں فائدے کو، اور سامان کو بھی کہا جاتا ہے متاع، اور دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور متاع وہ کپڑا ہوتا ہے جس سے پوچھنی ہوتی ہے نا گندگی صاف کرنے والا کپڑا، اس کو بھی کہا جاتا ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم اللہ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد کی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین کہ جب کفار نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تب بھی اللہ نے مدد کی تھی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وہ دو میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، 3 دن کا سفر ہوا، اور غار ثور میں بھی آپ نے پناہ پکڑی تھی، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہی معنی ہے کہ لا تحزن غم مت کرو ان اللہ معنا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور وہ دہانے تک آ چکے تھے غار ثور کے جو منافقین کفار تھے ڈھونڈتے، تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو یہ دلاسا دیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی سکنیت یعنی کہ اطمینان قلب نازل فرماتے ہوئے ان لشکروں سے ان کی مدد کی، جو پھر حدیث میں آتا ہے نا
کہ مکڑی نے آ کے جالا بن دیا اور کبوتر نے آ کے انڈے دے دیے اس طرح. تو فرمایا کہ اطمینان قلب نازل فرماتے ہوئے ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکے، اور اس اللہ نے کفار کی بات کو پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور ہاں یہ ہو گیا نا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جو کافروں کی بات تھی وہ کیا ہو گئی؟ نیچے چلی گئی، پست ہو گئی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی کلمہ تھا اسی کا بول بالا ہوا، وہی بلند ہوا، اور بول بالا تو صرف اللہ ہی کے کلمے کا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں. انفروا خفافا وثقالا، اے ایمان والو تم نکلو ہلکے ہو تب بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو اگر تم ہلکے ہو، اور بوجھل ہو تب بھی، یعنی کہ بھاری ہو، یعنی تمہاری حیثیت چاہے جیسی بھی ہو، تم غریب بھی ہو یا امیر بھی ہو، تم صحت مند بھی ہو یا بیمار بھی ہو، تو ہر چیز آ گئی. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ، اگر مال غنیمت جلد وصول ہونے والا اور سفر ہلکا قریب ہوتا تو یہ منافقین آپ کے ساتھ ضرور چلتے. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن انہیں مسافت دور نظر آئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں جہاد کرنے کی طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ مسلمانوں کے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ منافقین سراسر جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ وہ جب بھی ایسا موقع آ جائے تو بس دوسری بات سوچنی نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے، اور فرض کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ. تو فرض عین جہاد بھی ہو جاتا ہے اس صورت میں جب زمانے کے جو مستند مصدقہ علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، وہ فتویٰ دے دیں تو بس جہاد پہ فرض ہے. پھر جیسے نماز کے لیے پوچھنا نہیں ہے، والدین سے بھی نہیں پوچھنا بھائی میں نماز پڑھ لوں، وہ منع کر دیں تب بھی آپ نے نافرمانی کرنی ہے ان کی اس حکم کی کہ والدین نے منع کر دیا نماز پڑھنے سے، بھائی عشاء نہیں پڑھنے جاؤ، تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے یہاں پر آپ پر حکم لازم ہے کہ فرض عین کو آپ نے ادا کرنا ہے. تو ایسے ہی جب جہاد کا اعلان کر دیا جائے اور وہ فرض ہو گیا تو اب کسی سے پھر پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب فرض بھی اس صورت میں عام طور پہ اعلان کیا جاتا ہے جب جس مقام پہ جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اگر وہیں کے حالات ایسے ہو جائیں تو عام طور پہ پھر فرض کر دیا جاتا ہے. ابھی اس وقت جو ہم پر جہاد کی صورتیں فرض ہیں وہ چند صورتیں ہیں جو مستند مصدقہ علماء مفتیان کرام مشائخ کی طرف سے فتوی کی صورت میں زبانی بھی اور تحریری بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ کیا صورتیں کہ اس وقت یہودیوں کا مکمل طور پہ ہر چیز کے اعتبار سے بائیکاٹ رکھنا. تو اگر اس کے بھی خلاف کوئی چلتا ہے تو وہ گویا جہاد کے مخالف ہے، اور جہاد کا مخالف انسان پھر کلمے پہ باقی نہیں رہتا. حتیٰ کہ مفتی صاحب یہ بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرا تو یہ بھی دل چاہتا ہے، فتویٰ نہیں دے رہے اس پہ لیکن انہوں نے یہ بات کر دی تو یہ ایک بڑی بات ہے. اور کافی وقت ہو گیا اس بات کو بھی کہے ہوئے کہ لوگ جو نفلی عمروں پہ جا رہے ہیں یا نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ جائیں.